بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے علم شہریت کے بنیادی تصورات۔ اس میں ہے دا بیسک کنسرن آف سیوکس۔ یہ سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارا اور 8واں لیکچر ہے۔ اس میں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ خاندان، فیملی ہوتی کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ خاندان، فیملی۔ پہلے اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ مفہوم میں آ جائے گا معاشرتی حیوان، جو سب پوائنٹ ہے اس کا، پھر اس کے بعد واسطہ، سیکنڈ سب پوائنٹ، تھرڈ ہے سب پوائنٹ وہ ہے زندگی کا لازمی حصہ، فورتھ سب پوائنٹ ہے قدیم ادارہ، ففتھ ہے جی مقدس بندھن۔ پھر اس کی تعریف آ جائے گی، ارسطو نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے وہ دیکھیں گے۔ پھر پروفیسر میک ایور نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، خاندان کے بارے میں، اور اس کی کیا تعریف ہے، اس نے کس طرح اس کی تعریف کی ہے۔ پھر خاندان کی اقسام ہیں جی، کائنڈز آف فیملیز۔ پہلی ہیڈنگ ہے اس کی پدرسری خاندان، پیٹریارکل فیملی۔ اس میں فرسٹ اس کی ہیڈنگ جو ہے سب پوائنٹ ہے جو وہ ہے مرد کی مرکزی حیثیت، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے باپ سربراہ، تھرڈ معاشی کفالت، فورتھ سب پوائنٹ ہے مقبولیت۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے مدرسری خاندان، میٹریارکل فیملی۔ فرسٹ سب پوائنٹ ہے عورت سربراہ، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے وراثت، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی تھرڈ اپنی ہیڈنگ کی طرف، وہ ہے مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اس میں جو ہے اکٹھا رہنے کا رواج مشرقی ممالک میں یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے۔ پھر جی علیحدہ خاندان، کنجیل فیملی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس میں فرسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہے الگ خاندان، سیکنڈ ترقی یافتہ ممالک میں کیا اس کا علیحدہ خاندان کا تصور ہے۔ ففتھ ہیڈنگ ہے جی ہماری یک زوجی خاندان، مونوگیمس فیملی، جس میں مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے، یعنی فرسٹ اس کی ہیڈنگ ہے، سب پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ سب پوائنٹ ہے دور حاضر، تھرڈ سب پوائنٹ ہے قانونی طور پر، فورتھ بیوی کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ ہے۔ سکستھ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کثیر زوجگی خاندان، یعنی پولوگیمس فیملی۔ اس میں کثیر بیویاں، زیادہ جو ہیں بیویاں رکھنے ایک مرد رکھتا ہے۔ سیکنڈ سب پوائنٹ ہے وہ ہے حدود اور قیود، یعنی کیا ہیں، کس اس میں زمرے میں آتا ہے حدود اور کیا آتا ہے، ہمارے اسلام میں کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی خاندان کی اہمیت، امپورٹنس آف فیملی۔ فرسٹ جو ہے ہیڈنگ ہے وہ ہے افزائش نسل، ریپروڈکشن۔ اس میں فرسٹ سب پوائنٹ ہے وہ ہے انسانی بقا، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے بنیادی فریضہ، تھرڈ ہے جی خاندان کی تشکیل۔ پھر اس کے بعد فورتھ سب پوائنٹ ہے پروقار عمل، یہ ہے۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے بچے کی پرورش، یعنی چائلڈ اپ برنگنگ، کس طرح کرنی چاہیے، بچہ کس طرح وہ ہوتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ فرسٹ سب پوائنٹ ہے وہ ہے بے بس، بچہ جو ہے وہ بے بس ہوتا ہے، محبت اور توجہ یعنی چاہتا ہے، سب پوائنٹ ہے سیکنڈ۔ تھرڈ ہے جی پرورش کی ذمہ داری، یہ تھرڈ سب پوائنٹ ہے۔ تھرڈ ہماری ہیڈنگ جو ہے وہ ہے معاشی پہلو، اکنامک آسپیکٹ۔ پہلے اس کی سب ہیڈنگ ہے، سب پوائنٹ ہے وہ ہے معاشی کفالت، پھر معاشی فکر، یہ ہے جی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیم فورتھ جو ہے وہ ہے تعلیم و تربیت، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ۔ فرسٹ ماں کی گود جو اس کا سب پوائنٹ ہے، سیکنڈ ہے جی اخلاقی تعلیم و تربیت، تھرڈ ہے جی خاندان کی اہمیت، ففتھ جو ہیڈنگ ہے وہ ہماری ہے ثقافتی ورثے کی منتقلی، ٹرانسمیٹڈ کلچرل ہیریٹیج۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے ہر معاشرہ، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے وہ ہے نسل در نسل،
تھرڈ ہے جی احسن طریقے سے. پھر فورتھ ہے اقتدار اور تصور. ٹھیک ہے, اس میں ٹیچنگ اینڈ آف لائلٹی اس میں ہے جی جو اقتدار اور تصورات. سکستھ جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے اطاعت کا درس, ٹیچنگ آف لائلٹی. فرسٹ ہے جی خاندان درسگاہ, فرسٹ سب پوائنٹ. سیکنڈ سب پوائنٹ ہے اثر قبول کرنا. تھرڈ سب پوائنٹ ہے اثار و قربانی. تو اب ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس کا مفہوم یعنی میننگ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ارسطو نے کہا ہے کہ انسان معاشرتی جانور ہے, معاشرتی حیوان ہے. معاشرے کے اندر رہ کر اس کو بے شمار لوگوں اور اداروں سے واسطہ پڑتا ہے. ماں باپ, بھائی بہن, بیوی اور شوہر سب تعلقات اسی زندگی کا لازمی حصہ بنتے ہیں. خاندان سب سے اولین اور قدیم انسانی ادارہ ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے. اسلامی نظریے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام نے دنیا کے پہلے خاندان کی تشکیل کی. اسلام نے نکاح کو خاندان کی بنیاد بنایا جس کی روح سے مرد اور عورت ایک پاکیزہ اور مقدس بندھن میں بندھ کر اکٹھے زندگی بسر کرتے ہیں. اب جی اس کی تعریف دیکھتے ہیں. ڈیفینیشنز کیا ہیں جی. جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے فرسٹ, ارسطو نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے جی. ارسطوٹل جو ہے وہ کہتا ہے جو شخص معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رہتا ہے وہ دیوتا ہے یا حیوان ہے. انسانی معاشرتی حیوان ہے. یعنی یہ اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی. اس نے خاندان کو ایک قدیم ادارہ قرار دیا ہے جس کی بنیاد انسانی ضروریات پر ہے. چونکہ کوئی بھی فرد اپنی تمام ضرورتیں تنہا پوری نہیں کر سکتا, لہٰذا وہ خاندان کی تشکیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر پروفیسر میک ایور جو ہے اس کی ڈیفینیشنز کیا ہے, وہ جو ہے نا ڈیفائن کس طرح کرتا ہے خاندان کو. وہ یہ کہتا ہے کہ خاندان کو ایسا گروہ قرار دیتا ہے جو جنسی رشتے کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے. وہ اس رشتے کو بچے کی پیدائش اور تربیت کے لیے ضروری اور پائیدار سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندان دو فرد یعنی میاں اور بیوی کے باہم تعلق سے وجود میں آتا ہے اور اس کو بنانے کی وجہ افزائش نسل, معاشی تسکین اور معاشرتی ہمدردی حاصل کرنا ہے. اب جی خاندان کی اقسام کتنی ہیں جی, کائنڈز آف جو ہے فیملی, وہ اقسام کتنی ہیں. فرسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پدرسری خاندان یعنی پیٹریارکل جو فیملی ہے. اس طرح کے خاندان میں مرد کو جو ہے مرکزی حیثیت اور اہمیت حاصل ہوتی ہے. حسب و نسب مرد کی طرف سے منسوب ہوتا ہے. باپ کنبے کا سربراہ ہوتا ہے. کنبے کے معاشی کفالت اسی کے سپرد ہوتی ہے. اسلامی معاشرے میں بھی پدرسری خاندان ہی رائج اور مقبول ہے. پوری دنیا میں پدرسری خاندان مقبولیت کے لحاظ سے پہلے درجے پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی ایون کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں یعنی ویسٹرن جو خود کو ماڈرن وہ کہتے ہیں, وہ بھی کافی سوسائٹی پیٹریارکل ہی ہیں. ٹھیک ہے. مدرسری خاندان میٹریارکل فیملی, اس میں ہے جی مدرسری خاندان میں عورت یا بیوی جو ہے وہ سربراہ کنبہ ہوتی ہے یعنی خاندان کی سربراہ ہوتی ہے. بیٹیاں خاندان کی وراثت کی حقدار ہوتی ہیں. دور حاضر میں اس قسم کے خاندان دنیا بھر میں بہت کم ہیں. بھارت اور تبت کے بعض بے حد غیر ترقی یافتہ قبائل میں مدرسری نظام آج بھی رائج ہے. تھرڈ جی جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے مشترکہ خاندان, جوائنٹ فیملی سسٹم. یہ کیا ہوتا ہے, جن خاندانوں میں اکٹھا رہنے کا رواج ہوتا ہے وہ مشترکہ یا مخلوط خاندان کہلاتے ہیں. دادا دادی, پوتا پوتی, چچا پھوپھی جو ہے چچا چچی, پھوپھا پھوپھی وغیرہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ خاندان نظام زیادہ تر مشرقی ممالک میں رائج ہے. فورتھ ہیڈنگ ہے جی ہماری وہ ہے علیحدہ خاندان, کنجل فیملی. یعنی یہ کیا ہوتی ہے, جہاں بیوی, شوہر اور بچے الگ سے رہ رہے ہوں اور وہ علیحدہ خاندان کہلاتا ہے. جہاں پہ صرف میاں بیوی اور ان کے بچے ہوں وہ علیحدہ خاندان کہلاتا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں اس خاندان کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ففتھ ہیڈنگ ہے ہماری یک زوجگی خاندان, مونوگیمس فیملی. اس قسم کے خاندان میں مرد صرف ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے. دور حاضر میں یہ نظام سب سے زیادہ مقبول ہے.
اس نظام کے تحت والدین بچوں کی تعلیمی و تربیت بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں مرد قانونی طور پر صرف ایک شادی کرنے کا پابند ہے اور پہلی بیوی کی موجودگی میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے آئلی قوانین کے تحت مرد کو بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کا حق حاصل نہیں ہے۔ 6 ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے کثیر زوجگی خاندان۔ اگر کسی شخص کی بیک وقت کئی بیویاں ہوں تو اسے کثیر زوجگی نظام سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی بعض حیود اور قیود کے ساتھ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، تاہم یہ شرط اتنی کڑی ہے کہ ان کو پورا کرنا بے حد مشکل ہے۔ اب جی نیکسٹ جو ہے وہ خاندان کی اہمیت، امپورٹنس آف فیملی، وہ کیا ہے جی؟ فرسٹ جو ہے وہ ہے افزائش نسل، ریپروڈکشن۔ اس میں کیا ہے جی جو ہم دیکھتے ہیں نسل انسانی کی بقا خاندان کا سب سے بنیادی فریضہ ہے۔ جب مرد اور عورت خاندان کی تشکیل کرتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی نسل بڑھے۔ خاندان افزائش نسل کا پروقار عمل جاری رکھتا ہے اور نسل انسانی کی بقا قائم رہتی ہے۔ سیکنڈ ہے جی بچے کی پرورش، جو ہے وہ اپ برنگنگ، جو چائلڈ اپ برنگنگ ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس اور لاچار ہوتا ہے۔ اگر اس کو خاندان کی محبت اور توجہ نہ ملے تو وہ چند گھنٹوں میں مر جائے۔ ویسے بھی انسانی بچے کی پرورش ایک طویل اور صبر آزما کام ہے۔ اس کو خوراک، لباس اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاندان اس کو یہ سب چیزیں مہیا کرتا ہے بچپن سے لے کر جوانی تک۔ جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جائے اس کی پرورش کی ذمہ داری خاندان پوری کرتا ہے۔ اب جی تھرڈ جو ہے وہ ہے معاشی پہلو، یعنی اکنامک جو فیکٹر ہے، یا اس کو ہم معاشی کفالت بھی کہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ بچے کی معاشی کفالت کا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود کما کر اپنی ضروریات پوری کرے۔ ماں باپ ہر طرح کی جو تکالیف برداشت کر کے اپنے بچوں کی معاشی کفالت کرتے ہیں تاکہ وہ معاشی فکر سے آزاد ہو کر اپنی تعلیم حاصل کریں، صحت مند اور کارآمد شہری بنیں۔ ٹھیک ہے۔ فورتھ ہے جی تعلیم اور تربیت۔ اب جو تعلیم و تربیت ہے وہ کس طرح کرتا ہے خاندان؟ وہ یہ ہے کہ بچے کی اولین جو درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے کی شخصیت پر ماں باپ کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بچے کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا سارا دار و مدار خاندان پر ہوتا ہے، جہاں پر وہ پرورش پاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ جو رویہ اختیار کرتا ہے دراصل وہ اس نے اپنے خاندان سے ہی سیکھا ہوتا ہے۔ الغرض بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت خاندان ہی کرتا ہے۔ ففتھ ہمارا جی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ثقافتی ورثے کی منتقلی، ٹرانسمیٹڈ کلچرل ہیریٹیج۔ یہ کیا ہوتی ہے جی؟ دنیا کے ہر معاشرے کے اعتقاد، نظریات اور رسومات ہوتی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ خاندان منتقلی کے اس عمل کو بڑے احسن طریقے سے پورا کرتا ہے۔ خاندان کے اندر رائج اقدار اور تصورات سے بچہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہی ثقافتی ورثہ اس کے ذہن میں منتقل ہو جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہو کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس ورثے کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لاسٹ جی ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے اطاعت کا درس، ٹیچنگ آف لائلٹی۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہے اطاعت کا درس بچہ خاندان سے ہی سیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ پورے خاندان کے افراد یعنی سربراہ کنبہ کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو کر مختلف قوانین اور افراد کی اطاعت کرتا ہے تو یہی سبق اس کے کام آتا ہے۔ وہ اعلیٰ شہریت کے اوصاف سے مزین ہو جاتا ہے۔ اخوت، اطاعت، اثار و قربانی کا درس خاندان سے ہی وہی جو ہے بچہ سیکھتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر خاندان کے بارے میں۔ یہ بہت ہی اہم لیکچر ہے، اس میں سے کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیسک ایجوکیشن ود کاشف، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح میں یہ تمام لیکچر آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔